جماعت جو پی ٹی آئی ہے اس کے اوپر تشدد ہوا پچھلے 1.5 سال میں. 25 مئی کو میں خود گواہ ہوں، میں صدر تھا اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا. جب ہم یہاں آئے تو سارے کے راستے بلاک تھے. میں نے پٹیشن فائل کی تھی، آپ سارے صحافی برادری دوست ہمارے جانتے ہو. اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ پرامن طریقے سے ساری چیزوں کو آپ مینیج کریں. صرف ایک شہر لاہور میں 500 وکیل ایک دن میں گرفتار ہوئے، اور اس کو سپریم کورٹ کے حکم سے ہم نے ان کو چھڑوایا تھا. اور جن پہ تشدد کیا جا رہا تھا، یاد ہوگا آپ کو، جس بس سے اتارے جا رہے تھے، وہ ایک شخص کو کہتے ہیں یہ وکیل نہیں ہے، اس پہ تشدد نہ کرو. یہ تھا ان کا طرز عمل. رانا ثناء اللہ صاحب کی زیر سرپرستی یہ سب کچھ ہو رہا تھا. لیکن افسوس سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ جن لوگوں نے فاشزم کو پروموٹ کیا، فروغ دیا، وہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جی پرتشدد سیاست کر رہی ہے. بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے. ہم نے ہمیشہ رول آف لا، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے بات کی ہے. تشدد ہمارے اوپر ہوا ہے اور آج تک تشدد کا سلسلہ جاری و ساری ہے. آج مجھے بتائیں کہ 2-3 دن پہلے علی نواز اوان کو اور عامر کو اٹھایا گیا، وہ کہاں ہیں؟ آئین آپ کا کہتا ہے، آئین کا آرٹیکل 10 کہتا ہے کہ اگر کسی کو گرفتار کرو گے تو 24 گھنٹے کے اندر اندر within 24 hours نیئرسٹ جو میجسٹریٹ ہے اس کے سامنے آپ اس کو پیش کرو گے. اور اگر نہیں کرو گے، یہ سب سے بڑا جرم ہے، کیونکہ بنیادی حقوق پہلی چیز ہے جو انسانی اور بنیادی حقوق کا تحفظ دیا جاتا ہے. اور جہاں بنیادی حقوق کا تحفظ نہیں ہوتا وہاں ناکام ریاستیں کہلاتی ہیں. آج ہم کدھر جا رہے ہیں دیکھیں. اور پھر لیول پلینگ فیلڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں، آپ لولا لنگڑا اگر الیکشنز کی طرف لے جاتے ہیں، ہمیں موقع نہیں دیتے. آپ زور زبردستی پہ جو 80% 90% جس کی پاپولرٹی ہے اس کو آپ کرش کر کے اس کے بندے اٹھا لیتے ہیں، موقع نہیں دیتے. آپ چوں چوں کا مربع بنا کر کے ایک لے آتے ہو، جو پیچھے 16 مہینوں میں آپ نے ایڈونچر کر کے دیکھ لیا. کیا ہوا ملک کا؟ ملک کی معاشی تباہی ہوگی، ملک کا بیڑا غرق ہو گیا. اور اس انداز اور اس حالت سے مجھے بتائیں، اس وقت پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا ایسے ایڈونچرز کی، اس لیے کہ معاشی تباہی آپ کی اتنی ہو چکی ہے کہ اگر ایسی حرکتیں کریں گے تو ریاست کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے مترادف ہوگا. وجہ کیا ہے؟ کہ اس لیے کہ آپ کو ایکسپورٹ بڑھانی ہے، آپ کو اوورسیز کا ٹرسٹ حاصل کرنا ہے، ان سے پیسے لے کر آنے ہیں. آپ نے رول آف لا قائم کرنا ہے تاکہ لوگ آپ کے اوپر اعتماد کر کے انویسٹمنٹ لے کر آئیں. اس لیے کہ انٹرنیشنل انویسٹر آپ کے پاس آئے. اور اگر آپ کے حکمرانوں کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہو، ان کی پراپرٹیز باہر ہو، ان کے بچے باہر ہوں، ان کا بزنس باہر ہو، تو مجھے بتاؤ انویسٹر کیسے آپ پہ بلیو کرے گا کہ ان کی پالیسیز واقعی ایسی ہوں گی جو اس ملک کے رہنے والے یا اس ملک میں انویسٹمنٹ کرنے والوں کے بینیفیشل ہوگی. تو جب آپ کے اوپر مسٹرسٹ ہو جائے گا تو پھر لوگ نہیں آئیں گے، پھر انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. اس کا نقصان کیا ہونا ہے؟ یہ 25 کروڑ عوام بھگتے گی، یہ ریاست بھگتے گی. آج بھی وقت ہے کہ ادارے سوچیں، اس کو ریکنسیڈر کریں. اور ساتھ مجھے یہ بتائیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک سٹرانگ پاپولر پولیٹیکل ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہوگی وہ خرچے کم کرے گی، وہ اپنی آمدنی کو بڑھائے گی، وہ پالیسی ایسی دے گی جو کنسسٹنٹ ہوگی اور جس کے اوپر پبلک کا ٹرسٹ ہوگا. جس حکومت کے اوپر، جس ادارے کے اوپر پبلک کا ٹرسٹ نہ ہو، وہ نہ ادارے پراپر پرفارم کر سکتے ہیں، نہ وہ حکومتیں پراپر پرفارم کر سکتے ہیں. تو یہ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس دن بھی جو 9 مئی کو ہوا، آپ نے دیکھا عمران خان نے نکلتے وقت گھر سے صرف ایک بات کی، مجھے وارنٹ آف اریسٹ دکھا دیں، میں خود اپنی گرفتاری دے دوں گا. لیکن وارنٹ آف اریسٹ آپ اس کو گھر کے باہر دکھا دیتے، آپ ہائی کورٹ میں دکھا دیتے، باہر دکھا دیتے، اسے گرفتاری دے دینی تھی. لیکن آپ نے ضرور وہ طریقہ واردات اڈاپٹ کیا کہ عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا، ہائی کورٹ کے اوپر اٹیک کیا، اس کے CCTV فوٹیجز اٹھا کے لے گئے اور وکیلوں کو تشدد کا نشانہ بنایا. اور جس بدترین انداز، تو یہ کیا تھا؟ اور ہم نے کبھی سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک نہیں کیا. یہ پیچھے بھی آپ دیکھ لیں 6 مہینے پہلے جب سپریم کورٹ نے فیصلے کیے کس طرح ان کے اوپر اٹیک ہوا، اور 98 میں جس طرح اٹیک ہوا تھا وہ بھی پتا ہے. اور یہ نہیں کہا کہ یہ جہاز ہے
اس میں سٹنگ چیف آف آرمی اسٹاف آپ کا بیٹھا ہوا ہے, 7 منٹ کا آپ کے پاس پیٹرول رہ گیا ہے, ان کو انڈیا لے جاؤ. ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا. ہم ایک پرامن جماعت ہیں اور ہم رہنا چاہتے ہیں. ہم یہ صرف ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. آج ہمارا مخالف بھی اس بات کو مانتا ہے, تو جب اس بات کو وہ مانتا ہے تو اس ملک کے عوام کو آپ نے فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کون سے لوگوں کو اقتدار میں لانا چاہتا ہے. یہ تشدد, یہ ظلم, یہ بربریت کا ماحول قائم کر کے آپ اس کے لیے ملک کو کسی اچھی صورت میں نہیں لے کے جائیں گے. اس کا نقصان ہوگا, اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہونا. تو اس لیے میں ایک دفعہ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان, جو سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے فار دی پرپز آف ہولڈنگ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز, ان کی ذمہ داری ہے. ہم نے ان کو اپلیکیشنز اور لیٹر دے دیا ہے, اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ضرور اپنی ساکھ کے لیے, اس ملک کے لیے, اور اس الیکشن کو وقت سے پہلے متنازع نہ بنانے کے لیے آپ اپنا واضح اور پازیٹیو رول ادا کریں گے. اور کیئر ٹیکر سے بھی, اسپیشلی پرائم منسٹر سے بھی میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ٹی وی میں بیٹھ کے تو ہر جگہ پہ کہتے ہو کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا, سب کو موقع ملے گا, لیکن یہ جو موقع دے رہے ہیں کہ آج الیکشنز کی تاریخ آ گئی ہے 8 فروری سپریم کورٹ کی انٹرونشن سے, اس تاریخ کے بعد اب ہر کسی کو آپ موقع دیں گے, اور اگر نہیں دیں گے تو پبلک, عوام, لوگ, انٹرنیشنل ورلڈ آپ کو دیکھ رہی ہے. ایسے ڈسکریڈٹڈ الیکشنز کا نقصان ہوگا, ریاست کو کسی لحاظ سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تھینک یو. دیکھیں, یہ ایک آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے. اس آئینی بحران کو حل کرنے کے لیے آئین کا حل ڈھونڈنا پڑے گا, چونکہ آئین میں ایک چیز تو بڑی واضح ہے, الیکشنز ہونے ہوتے ہیں 60 دن میں یا 90 ڈیز میں, اس سے زیادہ کا تو کانسیپٹ نہیں ہے. اس لیے ایسی کوئی سچویشن کا جواب نہیں رکھا گیا. ہاں, جب آپ نے اپوائنٹ کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار تو موجود ہے. اپوائنٹمنٹ کا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپوزیشن اور جو چیف ایگزیکٹو ہے یعنی چیف منسٹر ہے ان کی کنسلٹیشن سے ہوگا. اگر وہ نہیں ہوگا تو کمیٹیز بن جائیں گی. اگر ان کے درمیان بھی طے نہیں ہوگا تو الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا. لیکن اگر ایسا ہو گیا اور اس کے بعد الیکشنز آپ نے وقت پہ نہیں کرائے تو پہلے ہی ہمیں افسوس ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون کی وفات پہ, لیکن پہلے ہی وہ غیر آئینی بیٹھے ہوئے تھے. 3 مہینے کے بعد تو ان کا غیر آئینی ٹینور ہے, اور اس غیر آئینی کے بعد آج بھی اگلے 3.5 مہینے کے لیے کوئی سیٹ اپ نہیں ہے, اور اس کا آئین نے بھی کوئی حل نہیں بتایا. اس لیے کہ یہ نامینیشنز آپ نے پہلی دفعہ اتنے عرصے کے لیے کر لی. دیکھیں, ماضی میں بھی یا مارشل لا ہوتا تھا, وہ 1 مین رول ہوتا تھا, آئین آپ کا معطل ہوتا تھا, یا 90 ڈیز میں الیکشن ہوتا تھا. ایک دفعہ موقع ضرور ہوا تھا بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد, جو 1 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ ہو گیا تھا, لیکن 1 مہینہ تھا. لیکن یہاں آپ نے 13 مہینے کے لیے انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے نامینیز اٹھا کے بٹھائے ہوئے ہیں. تو پھر آئین تو اس بات پہ بڑا واضح ہے, آرٹیکل 224 کے 90 دن کے لیے تھا ہوگا. اب 90 دن گزر گئے, اور 90 دن کے بعد آپ نے 6 مہینے کے لیے 8 مہینے کے لیے آپ ایکسٹینشنیں دیتے جا رہے ہیں. تو پھر آئین نے تو صرف قانون کا اور آئین کا طریقہ کار موجود ہے. اس پہ بہرحال اس کا جو کانسٹیٹیوشنل حل ہے اس کو ڈھونڈنا پڑے گا.